زبیر صاحب، کل جب یہ واقعہ ہوا آپ نے لائیو ٹیلی ویژن کے اوپر دیکھا تو آپ کو حیرانی ہوئی، کوئی پریشانی ہوئی؟ آپ کے لیے یہ ایک سرپرائز تھا یا آپ یو آر ایکسپیکٹنگ کہ یہی کچھ ہوگا؟ زبیر صاحب تھوڑی بہت سرپرائز ہوئی، لیکن ظاہر سی بات ہے شروع سے جو یہ پروسیس رن کیا گیا خاور، وہ اتنے بھونڈے طریقے سے کیا گیا، اس میں اتنی زیادہ نااہلی تھی کہ جیسے ایک مذاق ہوتا ہے. اس قسم کا تو آپ ایک کار نہیں بیچنے میں مذاق کرتے یا اپنا پلاٹ بیچنے میں مذاق نہیں کرتے. پی آئی اے ایک اتنی بڑی اینٹی ہے، اور خاور صرف یہ پی آئی اے کا معاملہ نہیں تھا. آئی ایم ایف کی کنڈیشنز میں، جیسے ابھی آپ کے نمائندے نے بتایا کہ پاکستان کے 3 یا 4 بڑے جو چیلنجز، اکنامک چیلنجز جو پاکستان نے ایگری کیے اور جو کہ ہیں، اس میں سے ایک نچکاری ہے، کیونکہ تقریباً 1 ٹریلین روپے سے زیادہ کا لاس ہوتا ہے، اینول لاس ہوتا ہے جو ہماری پبلک سیکٹر کمپنیز کے لاسز ہیں، اور اس میں سب سے آگے تقریباً پی آئی اے ہے. 100 بلین کا تقریباً پچھلے سال لاس ہوا تھا، تو آپ اندازہ کر لیں. تو اسی حساب سے اس کی سیریسنس ہونی تھی فرام دا فرسٹ ڈے. جس طرح جب فائنینشیل ایڈوائزرز کو اپوائنٹ کیا ہے، ایک تو سب سے بڑی ناکامی اس وقت سامنے آ گئی تھی کہ جب فائنینشیل ایڈوائزرز کا کام ہوتا ہے کہ وہ باہر کا انٹرسٹ لے کے آئے، باہر سے جو بڑے مڈل ایسٹ ایئر لائنز ہیں، چائنیز ایئر لائنز ہیں، چائنا کی صرف نیشنل ایئر لائن نہیں ہے، اس کی بہت سی ڈومیسٹک پروونشل ایئر لائنز ہیں، وہ پہلے انٹرسٹڈ رہی ہیں. دوسرے آسٹریلین ایئر لائنز ہیں اور دوسرے ہیں، تو وہ ایک بھی فورن انٹرسٹ نہیں آیا. اب اس میں ایک تو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ صرف پی آئی اے کا نہیں ہے، نجکاری کا نہیں ہے، وہ پاکستان کا جو انویسٹمنٹ کلائمیٹ ہے اس کو جس نظر سے دیکھتے ہیں اس کا بھی یہاں مظاہرہ بالکل کھل کے سامنے آیا کہ باوجود اس کے کہ ہم نے اتنا ڈھنڈورا پیٹا پچھلے 1 سال میں کہ جی پتہ نہیں کیا کیا ہم کرنے جا رہے ہیں، اس وقت جو انویسٹمنٹ ریشو ہے 50 سال کی کم ترین سطح پر ہے پاکستان میں. ایک تو پاکستان کا انٹرسٹ کوئی نہیں تھا. پھر دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جب نجکاری کا پروسیس ہوتا ہے وہ بڑا پروفیشنل ہوتا ہے، اور اس میں جو آپ کا فائنینشیل ایڈوائزر ہوتا ہے، جو ارنسٹ اینڈ ینگ اس میں بتا رہے تھے، یہ اس کے ساتھ اور بھی کافی کمپنیز ہوتی ہیں، کنسورٹیم ہوتا ہے، ایک بھی روڈ شو باہر نہیں کرنے کے، ایک بھی. اور سب سے بڑی بات ہے وزیر نجکاری جو ہے وہ ہاؤسنگ پروجیکٹس تو بڑے اچھے بناتے ہیں، اس کے ظاہر ہے ہم سب گواہ ہیں اور مدعا ہیں کہ جی انہوں نے بڑے بڑے وہ کام کیے، لیکن نجکاری ایک بہت پروفیشنل کام ہے. اور کل جو آپ نے مذاق کی بات کی، وزیر نجکاری کہاں تھے؟ یہ سارا جو آج میرے سے آپ انٹرویو کر رہے ہیں، میں بی بی سی کو اور پتہ نہیں کتنے ٹیلی ویژن نیٹ ورکس پر جا کے کر رہا ہوں، ویئر از دا منسٹر فار وہ زبیر صاحب آپ کو دکھاتے ہیں فوٹیج، وہ کہیں میرے خیال میں پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ موجود تھے، باہر سے انویسٹمنٹ لانے کے لیے گئے ہوئے تھے، تو ان کو یہاں ہونا چاہیے، وہ زوم کے ذریعے اس میٹنگ کے اندر موجود تھے. میرے خیال میں ان کو یہ علم تھا کہ یہ سارا کچھ نکلنے جا رہا ہے اس پٹاری میں سے، لہٰذا وہ آرام سے وہ سائڈ پہ ہو گئے کہ اس ساری جو ہے ظاہر ہے پوری دنیا کے سامنے آپ کو امبیرسمنٹ کا سامنا. میں زبیر صاحب آپ سے وہ جانوں گا سارا واقعہ جو کہ ظاہر ہے 2016-17 میں جب آپ اس کو ہیڈ کیا، آلموسٹ آپ نے کمپلیٹ کر دیا، تب کیا فیاسکو ہوا تھا، اور یہ دونوں کا کمپیریٹیو انالیسس آپ کے سامنے رکھیں گے ناظرین. اچھا چوہی صاحب، آپ کے جو دوست ہیں اسحاق ڈاٹ صاحب، مطلب وہ ہی از ویئرنگ سو مینی ہیٹس، مطلب وہ فورن منسٹر ہیں، بحیثیت فورن منسٹر. کل آپ نے دیکھا جو چائنا کی طرف سے رد عمل آیا، اب جرمن ایک امبیسڈر کی طرف سے وہ خط لکھ دیا گیا، وہ کام چلیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا زیادہ انٹرسٹ ہم مان لیتے ہیں کہ بینگ اے فائنانس منسٹر یا فارمر فائنانس منسٹر ان سارے معاملات کے اندر ہے. اب وہ اس کمیٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں، یہ جو پرائیویٹائزیشن کی ہے، وائی ہی از ناٹ، کوئی ایک جاب کمپلیٹ کیوں نہیں کر پا رہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ ویسے آپ مجھے اس کا جواب دے دیں. یہ 25 کروڑ کا ملک ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں ان کے ایسٹ جو ہے پی آئی اے کے 100 ارب کے قریب تھے، اور چلو 85 ارب ہی مان لیں، بلکہ 160 ارب کے تھے، ٹھیک ہے، تو اس کے اگینسٹ یعنی 10 ارب کی بڈ آئی ہے. کنوں مذاق کر رہے ہیں تجھے؟ یہ ہے آپ کی کامیابی؟ آپ پہلے مجھے بتا دیں، محمد زبیر بھی اور آپ بھی اور شعیب نظامی صاحب بھی، کہ انہوں نے 8 مہینے میں کوئی ڈھنگ کا کام کیا ہے؟ کوئی ایک کام جو یہ سمجھیں کہ انہوں نے بڑی نیشنل سروس کی ہے؟ تماشا بنایا ہوا ہے. اب کون آئے گا جی پی آئی اے کو خریدنے جب آپ ایک لوکل بڈر سے ایک سنگل بڈ آئی؟ پہلے تو سنگل بڈ جو ہے نا جنرلی از ناٹ ایکسیپٹیبل، یہ شعیب ول بیئر می آؤٹ، اور وہ بھی محمد زبیر بھی کوئی بہت بڑے ایکسپرٹ ہیں اور محب وطن پاکستانی ہیں بڑے اسٹینڈنگ کے.
تو یہ کیوں انہوں نے کھولی کیوں ہے؟ بالکل انہوں نے اس کو ورڈ یعنی مطلب سارے پروسیس کو آپ تباہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں. بالکل صحیح ہے. یہ آپ نے مذاق اڑایا ہے, ایک ہی بیڈ ہے تو نہیں کھلانی چاہیے تھی. پہلے کیوں نہیں پوسٹ اچھا نقوی صاحب, آپ کے لیے یہ کوئی بڑی خبر تھی کل جو سارا کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے, پوری دنیا کے سامنے ہمارا جو مذاق اڑایا گیا ہے, جب آپ کو خبر یہ ملی, آپ نے دیکھا خبر کیا آپ کے پاس, اگر خبر ہے تو شیئر کر لیں, ادروائز آپ کا امیڈیٹ ریئیکشن کیا تھا کہ 85 ارب روپے کی آپ کی کم از کم بولی ہے, 10 ارب روپے آفر ہو رہی ہے, اور اخبارات کے اندر لکھا گیا ہے کہ وہ جس زبیر صاحب جس ہاؤسنگ ریل اسٹیٹ کمپنی نے یہ آفر لگائی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پلاٹ سے ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے تو اس کے اگینسٹ کر دے. نقوی صاحب جی بالکل, یہ پہلی چیز تو یہ کہ اس کے اندر کیا مذاق کیا اڑ گیا پاکستان کا, آکشنز میں ایسے ہی ہوتا ہے, یہ تو پہلے دن سے سب کو پتا ہے Are you serious? پاکستان میں بھی پتا ہے, پوری دنیا میں بھی پتا ہے پی آئی اے کا کیا حال ہے. اور وہ 85 ارب کیا وہ 5000 ارب رکھ دیتے, بولی جس نے خریدنا ہے وہ اس نے وہی دینی ہے جو اس نے اپنی بزنس فیزیبلٹی بنائی ہوگی. دوسرے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ پی آئی اے کو 10 روپے میں بھی بکتی ہے تو بیچ دیں. آپ 100 ارب روپے سال کا نقصان کر رہے ہیں, تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی کو دے دیں اور ساری لائبلٹی اسی کے اوپر ڈال دیں, بجائے اس کے کہ آپ کو 100 ارب جیب سے دینا پڑے. آپ 85 ارب. یہ ویسے نقوی صاحب یہ اتنا بریلینٹ آئیڈیا یہ پھر اسحاق ڈار صاحب کے ذہن میں کیوں نہیں آیا, پچھلے اتنے عرصے سے چل رہا ہے. چلیں ہم جاتے ہیں. دیکھیں حکومت کے لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں نا, وہ ان کے اوپر ان کے سامنے پھر اس طرح کے لوگ آ جاتے ہیں جو پھر ان کو کوئی محب وطن بن کے سمجھانا شروع کر دیتا ہے, کوئی بہت بڑا بزنس ٹائکون بن کے سمجھانا شروع کر دیتا ہے, کوئی بہت بڑا انسانی حقوق کا چیمپئن بن کے سمجھانا شروع کر دیتا ہے. حکومت کے مسائل بہت ہوتے ہیں, لیکن ریئلسٹک گراؤنڈ سچائی یہ ہے کہ ایک چیز جو آپ کو 100 ارب سال کا نقصان دے رہی ہے, اگر آپ کو کسی کو مفت میں بھی دینا پڑے تو دے دیں, کم از کم 100 ارب تو بچائیں گے آپ ایک سال بعد. جی